وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ البقرہ کی چوتھی آیت، آیت نمبر 4ویں آیت ہے. پروردگار عالم اس آیت کریمہ میں متقی بندوں کے اوصاف بیان کر رہا ہے. رب تعالیٰ نے کہا کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن متقی بندوں کو صحیح راستہ بتاتا ہے. پھر وہ متقی بندے کون ہیں؟ ان کی 3 صفتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی. پہلی صفت یہ بتائی کہ وہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بالغیب. اور دوسری صفت یہ بتائی کہ وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ. اور تیسری صفت یہ بتائی کہ وہ خیرات کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون. تو آیت نمبر 3 ختم ہوئی. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پروردگار کہتا ہے والذین یؤمنون، وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں. تو ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ پکا یقین رکھتے ہیں بما انزل الیک، اس کتاب پر جو اے نبی آپ کی طرف اتاری گئی. یعنی ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ جو جی میں آیا اس پر ایمان لے آیا. من مانی باتوں کو مان لینا ایمان نہیں ہے. من مانی باتوں کو مان لینا ایمان نہیں ہے. قرآنی باتوں کو مان لینا یہی ایمان ہے. جی میں آ گیا ایسا ہوگا اسے مان لیا، اسے کہتے من گھڑت عقیدہ. من گھڑت عقیدہ یعنی ان کا من گھڑ لیتا ہے ایک عقیدے کو، اس عقیدے کو صحیح مان کر آگے بڑھتے. مشرکین کے عقیدے سب کے سب من گھڑت عقیدے. انہوں نے ایک عقیدہ بنا لیا کہ مورتی ہمارا خدا ہے، بس اس پر عمل کرتے ہوئے اس کو خدا بنایا، اس کی عبادت کرنے لگے. پھر اپنی طرف سے عیدوں کو مقرر کر لیا. عیدوں میں طرح طرح کی عجیب و غریب حرکتیں. تو قرآن کہتا ہے کہ اپنے دل کی یا اپنے ذہن کی باتوں پر ایمان رکھنے کا مطلب ایمان نہیں ہے. اللہ نے قرآن کو اتارا ہے. قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن جو جو باتیں بتاتا ہے ان پر ایمان لے. الذین والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے مصطفیٰ جو کتاب آپ کے پاس یا آپ کی طرف اتاری گئی اس پر وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں. وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو کتابیں اتاری گئیں ان کتابوں کو بھی مانتے ہیں. یعنی مسلمان ایسا نہیں کہ ایک پیغمبر کو مانے دوسرے کا انکار کرے، یا ایک کتاب کو مان لے دوسری کتاب کا انکار کرے. قرآن پر ہمارا ایمان ہے تو قرآن سے پہلے اترنے والی کتاب انجیل، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. انجیل سے پہلے اترنے والی کتاب زبور، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. اس سے پہلے اترنے والی کتاب توریت، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. اس سے آگے ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے اتارے گئے
اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام پر جو صحیفے اتارے گئے ان صحیفوں پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ تمام کتابوں پر ہمارا ایمان اور تمام صحیفوں پر ہمارا ایمان۔ کتاب صحیفہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ کتاب تفصیلی ہوتی ہے اور صحیفہ مختصر ہوتا۔ اردو میں کتاب کو کتاب کہتے ہیں، چھوٹی کتاب۔ چھوٹی کتاب کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کتابچہ۔ کتابچہ، کتابچہ یعنی کتاب کا بچہ، چھوٹی کتاب۔ اصل میں کتابچہ یہ فارسی ترکیب ہے۔ فارسی میں کسی بھی اسم کے اندر چھوٹا پن بتانے کے لیے چاہ لگا دیتے ہیں۔ دیکھیے باغ ہے، چھوٹا باغ بتانا تو باغیچہ بتانا پڑتا، باغیچہ۔ اسی طرح یہ لفظ بھی ہے کتابچہ، چھوٹی کتاب، اور انگریزی میں بک لیٹ، چھوٹی ہو گئی تو بکلیٹ ہو جاتا اس کا نام۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر توریت کے علاوہ صحیفے بھی اتارے گئے، ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اتارے گئے۔ قرآن مجید میں صحف ابراہیم و موسیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ بات اگلے صحیفوں میں لکھی گئی ہے۔ اگلے صحیفے کیا ہیں؟ صحف ابراہیم و موسیٰ، وہ صحیفے جو ابراہیم علیہ السلام پہ اتارے گئے اور جو موسیٰ علیہ السلام پہ اتارے گئے۔ تو مومن تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر تو وہ یقین رکھتے ہیں۔ یقین ذرہ برابر بھی شک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یقین نہیں ہے۔ الیقین والشک لا یجتمعان، یقین اور شک مل نہیں سکتے۔ ہلکا سا شک بھی آ گیا تو یقین میں کیا آ جاتا؟ زلزلہ آ جاتا۔ یقین کی بلڈنگ نہیں ٹھہرتی اگر شک کی ہلکی سی دیمک بھی وہاں پہنچ جائے۔ تو شک نہ رہے، یہ شک کی بیماری کو دور کرنے کے لیے اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب قرآن مجید ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اگر شک کریں گے تو منزل سے ہٹ جائے، مومن ہی نہیں رہ سکتے۔ جنت بولتے جنت ویسا چھنگا نہیں، دوزخ بولتے ویسا ہی رہیں گا نہیں، ایسا اگر گفتگو کریں گے تو آپ مومن نہیں۔ آپ کو جنت و دوزخ پر ایسا یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے دل میں ہلکا سا شبہ بھی نہ رہے، تو اس کا نام ہے یقین۔ یقین کا معنی ہے کسی بات کا دل میں جم جانا، اور لغت میں یقین الماء فی الحوض، پانی حوض میں جم گیا۔ تو جس طرح پانی برتن میں جم جاتا ہے اس طریقے سے بات تمہارے دل کے اندر بیٹھ جائے۔ تو یہ ہیں کن لوگوں کے اوصاف؟ متقی بندوں کے اوصاف، اہل تقوی کے اوصاف۔ اصل میں 3 اوصاف ہیں۔ پہلا جو وصف ہے کہ یؤمنون بالغیب، اسی کی وضاحت ہے۔ غیب پر ایمان رکھتے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی بتائی گئی تمام کتابوں پر ایمان، قرآن کی بتائی گئی تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن سے پہلے جو کتابیں اتاری گئی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہودیوں اور نصرانیوں کا معاملہ عجیب ہے۔ یہ یہودی توریت کو مانیں گے مگر عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب کو نہیں مانیں گے۔ نصارہ انجیل کو مانیں گے مگر موسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب اتاری گئی توریت اسے نہیں مانیں گے، بلکہ یہودی نصرانیوں کے بارے میں، نصرانی یہودیوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کچھ بھی نہیں، مگر ہم ایسا نہیں کہتے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہودی جس پیغمبر کو مانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام،
وہ پیغمبر برحق ہیں، وہ تو کلیم اللہ ہیں، اللہ کے کلیم ہیں۔ یہود جس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں توریت، وہ کتاب بالکل سچی کتاب ہے۔ ہاں یہودیوں نے اس میں گڑبڑ کی، اصلی کتاب پر ہمارا ایمان ایسا ایمان کہ اصلی توریت کے ہر حرف پر ہمارا ایمان، ہر لفظ پر ہمارا ایمان ہے، مگر نقلی توریت لاؤ، نقلی توریت کون کھائے گا؟ نقلی توریت پر کون ایمان رکھے گا؟ جیسے اگر آپ سے کہا گیا کہ آپ انار کھاتے ہیں یا آپ موز کھاتے ہیں تو آپ کہیں گے ضرور کھاتا ہوں۔ کوئی کاغذ سے بنا کر موز لا کے دے دیا، کاغذ میں بنایا آرٹیفیشیل، لا کر بولا کھاؤ، آپ بولے میں نہیں کھاتا۔ کیا وہ کھاتے بولے نا تمہیں، پھر کیوں نہیں کھاتے؟ تو آپ بولیں گے میں اصلی موز، قدرتی موز وہ کھاؤں گا، نیچرل موز کھاؤں گا بولا تھا۔ یہ جو ہے آرٹیفیشیل ہے، بناوٹی ہے، مصنوعی ہے، میں اسے نہیں کھاؤں گا۔ اسی طرح ہم توریت پر ایمان رکھتے ہیں، اگر کوئی یہودی توریت کو لا کر ہمارے سامنے رکھے اور کہے کہ اسے مان لو، تو ہم کہیں گے نہیں یہ توریت نہیں، یہ تو تمہارے ہاتھوں سے بگڑی ہوئی توریت ہے، جو اصلی توریت ہے وہ لے کر آؤ، ہم مانتے ہیں۔ اسی طرح نصارہ اگر ہمارے سامنے بائبل رکھ کر کہے کہ مانو، تم تو مانتے ہو نا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ وما انزل من قبلک، اے نبی آپ سے پہلے جو کتابیں اتاری گئی ان کتابوں پر بھی مومن متقی بندے ایمان رکھتے ہیں، مانو۔ تو ہم کہیں گے کہ ہم اصلی بائبل، اوریجنل بائبل جو ہے انجیل، اسے ہم مانیں گے، اسے نہیں مانتے۔ آج کل نصارہ مسلمانوں کا دماغ خراب کرتے، یہ آیتیں وہ یاد کر لیتے، ایسا یاد کریں گے، دیکھو بھائی تمہارے قرآن میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 4 اس میں کیا ہے؟ چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 4، مسلمان پریشان ہوتے کیا ہے وہ چیپٹر نمبر 2؟ چیپٹر نمبر 1 تو فاتحہ ہے، چیپٹر نمبر 2 اس میں ورس نمبر 4 4ویں آیت میں اللہ کیا بولا کہ وما انزل من قبلک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جو کتاب اتاری گئی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو حضور سے پہلے کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی انجیل، اس پر تم ایمان رکھتے کہ آپ مانتے ہیں، تو فوراً کتاب نکال کر تھا یہ پڑھو، پھر اسے کھول کے بتا دیکھو اس میں کیا لکھ کر ہے، جیسس جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں، اس میں لکھ کر ہے مانو۔ تو ہمارے مسلمان بہت بڑا عالمی دکھ کی بات، مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہے، پیسہ ہے، بلڈنگ ہے، کار ہے، اچھی پوزیشن بھی ہے، سب ہے، نہیں ہے تو کیا نہیں ہے، دین کا علم نہیں۔ اس میں بڑے مفلس غریب ہو گئے ہم۔ کیا غریب ہوئے؟ دین کا علم نہیں ہے، یہ غریبی ہمارے اندر آ گئی۔ لے لو مولوی صاحب انہیں بات کرتا تو ہم نے جواب ہی دینے ہوتا نہیں، مولوی صاحب انہیں کھول کے بتاتا بائبل کیسا، بائبل میں لکھ کر ہے نا جیسس اللہ کے بیٹے لکھو ہے نا، کیوں بے مانے؟ نہیں انہیں قرآن بھی کھول کو بتاتا نا، قرآن میں ہے بائبل کو مانو بول کو۔ یہ بیچارے علم میں مسکین ہیں۔ ایسا ہی یہ لوگ تو عوام کے ساتھ کرتے ہیں، کبھی کبھی علماء کے پاس بھی یہ لوگ شرارت کے لیے آ جائیں۔ خود میرا واقعہ ہے، میں کھڑا ہوا کہ السلام علیکم بڑے زور سے سلام کیا، صورت سے تم مسلمان نہیں کہ ایمان کا نوری چہرے پہ نہیں۔ تو میں حیرت سے دیکھا اس کو، ٹھیک ہے کیا جواب نہیں دیں گے کیا؟ بولتا ہے اچھا وعلیکم السلام، بولو کیا ہے؟ دیکھو تمہارے قرآن میں بائبل کے بارے میں تعریف ہے، بائبل ہے تو بائبل میں دیتا ہوں۔ میں بولا تیرے پاس جو بائبل ہے وہ جو ہے وہ ڈپلیکیٹ ہی نہیں، ٹوٹلی چینجڈ ہے، تم لوگ بدل دیے، اصلی بائبل لاؤ۔ اصلی بائبل کیسا پہچانے؟ بولا اصلی نقلی میں ہم پہچان سکتے ہیں، ہمارے پاس ایک معیار ہے۔ کیا اصلی بائبل میں رہے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے ہیں، اور اصلی بائبل میں رہے گا
کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے والے ہیں، یہ اگر اس میں ہے کیا نہیں ہے تو یہ اصلی بائبل نہیں ہے، اسے ہم نہیں مانتے۔ اصلی بائبل لاؤ۔ اصلی بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں کہا گیا، خدا کا بندہ عبداللہ یہی کہا گیا ہے، وہ ہے اصلی۔ تب وہ سلام کر کے ادھر ادھر کی باتیں کر کے نکل گیا۔ تو یہ اللہ کی مہربانی تھی۔ اگر یہ جواب ہمارے پاس نہ ہو تو ہم کیا کرتے؟ اس کا منہ تکتے کھڑے ہو جاتے، کیا ہمارے پاس اتنا کیا علم ہے مولانا اس کے پاس؟ تو ہمارے مولویاں بھی بولیں گے نہیں ایسا بولتے، اس کے پاس علم نہیں، وہ مکار، وہ دجال، شیطان 2-3 باتیں ذہن میں رکھ کے اگر کیا کرتا؟ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی سازش کرتا ہے۔ تو چلیے پروردگار عالم نے کہا کہ جو متقی بندے ہیں وہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن سے پہلے اترنے والی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر انہیں یقین ہوتا ہے، اولئک، وہی لوگ، یعنی وہ متقی بندے جن کا ذکر ان آیتوں میں کیا گیا، وہ بندے کیسے ہیں؟ علی ھدی من ربی، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے۔ غور کیجئے، اولئک اس میں اشارہ ہے، واحد کے لیے ذالکا، جمع کے لیے اولئک۔ ذالکا کا معنی ہے وہ آدمی، ذالکا، اولئک وہ سب آدمی، یعنی وہ سب متقی بندے علی ھدی، ہدایت پر ہے۔ یعنی جس طرح تم کسی چیز پر ہو جاؤ تو وہ چیز تم سے جدا نہیں ہوتی۔ کرسی پر ہے کا مطلب کیا ہے؟ کرسی ان سے جدا نہیں ہے۔ کرسی کے پاس ہے کا مطلب کرسی الگ ہے، وہ الگ ہے۔ عند الکرسی، کرسی کے پاس کا مطلب کرسی الگ، وہ الگ۔ علی الکرسی، کرسی کے اوپر کا مطلب کیا ہے؟ کرسی ان سے ملی ہوئی ہے۔ میں دریا کے پاس نماز پڑھتا ہوں کا مطلب کیا ہوا؟ دریا الگ ہے، یہ الگ ہے۔ میں دریا میں نماز پڑھتا ہوں بولا تو کیا مطلب؟ دریا سے ملا ہوا ہے۔ تو پروردگار کہتا ہے کہ متقی بندے ایسے ہیں کہ ہدایت ان سے جدا نہیں اور یہ ہدایت سے جدا نہیں، اعلیٰ ھدی، ہدایت کے اوپر ہے۔ مگر یہ ہدایت کسی دکان میں، کسی مارکیٹ میں نہیں ملتی، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے انہیں ہدایت ملی، رب کا کرم ہوا، ہدایت ملی۔ اگر کرم نہ ہو تو نبی کو دیکھ کر بھی بے ایمانی رہتا ہے۔ ابو جہل نے نبی کو دیکھا مگر مومن نہیں ہوا، کیوں؟ رب کا فضل نہیں ہوا، اور رب کا فضل نہ ہونے کی وجہ سے وہ نبی کو دیکھ کر بھی دیکھے بغیر، دیکھا بھی ہے، دیکھے بغیر بھی رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اے مصطفیٰ یہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، آپ کو دیکھ رہے ہیں، مگر حقیقت کیا ہے؟ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حقیقت یہ ہے کہ وہ آپ کو دیکھتے ہی نہیں، دیکھا پھر دیکھا نہیں، کیونکہ ایمان کا چشمہ لگا کر دیکھنا چاہیے، اس کے بغیر دیکھیں گے تو کچھ کا کچھ نظر آئے گا۔ تو اولئک علی ھدی من ربہم، وہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ لوگ وہ ہی کامیاب ہیں۔ یہ جو ہم ہے، اولئک اور المفلحون کے درمیان جو ہم ہے، یہ حصر کے لیے۔ حصر کا معنی کیا ہے؟ حصر کا معنی ہے بات کو ایک ہی چیز پر منحصر کر دینا، یعنی وہ لوگ ہی کامیاب ہیں، ان کے سوا جتنے بھی ہیں سب ناکام، نامراد۔ یہ متقی بندے یہی کامیاب ہیں۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی کامیاب ہیں کیونکہ انہیں ہدایت جیسی نعمت مل گئی۔ جتنی نعمتیں ہیں دنیا میں رہیں گی، دنیا میں جانے کے بعد ساری نعمتیں ختم۔
جسم کی نعمت بھی ختم، جسم تو مٹی میں مل جاتا ہے، ساری دولت پیچھے رہ گئی، ساتھ کوئی چیز نہیں آتی۔ خبر میں بچانے والی چیز، حشر میں بچانے والی چیز، جنت میں لے جانے والی چیز کیا ہے؟ ہدایت۔ تو یہ ہدایت مل گئی ان لوگوں کو، کیونکہ انہیں تقویٰ مل گیا۔ تقویٰ مل گیا، اس کی پہچان کیا ہے؟ 3 باتیں ان کے اندر پائی جائیں۔ تو ہم بھی اپنا جائزہ لیں اور ان 3 باتوں کو ہمارے اندر ہم قائم رکھیں۔ اگر قائم ہیں تو ہم فخر نہ کریں بلکہ رب کا شکر کریں۔ فخر کرنے سے آدمی ابلیس بن جاتا ہے، شکر کرنے سے آدمی رہتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے کبھی فخر نہیں کیا، ہمیشہ شکر ہی کیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اتنا بڑا درجہ دیا کہ اے آدم تم فرشتوں کو چیزوں کے نام بتاؤ، تو آدم علیہ السلام بتانے والے ہو گئے۔ فرشتے آدم علیہ السلام سے انفارمیشن کلیکٹ کرنے والے، معلومات حاصل کرنے والے بن گئے۔ تو فرشتوں کی حیثیت شاگرد کی ہو گئی، آدم علیہ السلام کی حیثیت استاد کی ہو گئی، مگر فخر نہیں آیا۔ ابلیس میں فخر آ گیا۔ اب ہم کون ہیں؟ آدمی۔ یہ آدمی وہ آدمی برابر نہیں بنے۔ کیا مجھے کیسے آدمی بولتے؟ تمہیں کیسا آدمی بولتے؟ چڑھ جاتے۔ لیکن ہمارا نام آدمی ہے۔ آدم کی اولاد کو آدمی نہیں بولیں گے تو پھر کیا بولیں گے؟ ابلیسی بولیں گے، جنی بولیں گے، کیا بولیں گے؟ آدم سے آدمی بنا۔ مدراس والا مدراس میں رہتا ہے تو اسے کیا بولتے؟ مدراسی۔ حیدرآباد میں رہتا ہے حیدرآبادی۔ وہ یہ جو لگتا ہے، یہ جو لگتی ہے، یہ یائے نسبت کا معنی کنیکشن۔ ایک نسبت ہمارے پاس ہے، نسبت بولتے ہی دولہا دلہن کی نسبت یہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، مگر نسبت کا معنی ہے تعلق، لنک، کنیکشن۔ تو ہم کو کس سے تعلق ہے؟ آدم علیہ السلام سے تعلق ہے۔ اور اللہ تعالی ہم سے خطاب بھی ایسے ہی کرتا ہے، یا بنی آدم، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کے بیٹو۔ یہ آدم کے بیٹے کب تک ہیں؟ قیامت تک۔ جتنے بھی انسان پیدا ہو رہے مرد ہیں تو آدم کے بیٹے ہیں، اور عورتیں ہیں تو یا بناتی آدم کی بیٹیاں ہیں۔ تو آدمی اگر کہا جائے تو بڑا غصہ آ جاتا ہے۔ کسے آدمی بولتے ہیں؟ دیکھ کر بولو بھائی، تب آدمی نہیں تو کیا بھائی؟ آدم کے بیٹے رہے تو نہ آدمی کہیں گے، یہ سمجھنا چاہیے۔ کسی کو آپ کہہ دیں بڑا حلال خور بات ہو، کسے بولے حلال خور؟ کیا بھائی حلال خور نہیں تو حرام خور کیا بھائی؟ تم حرام خور سننے بھی تیار نہیں، حلال خور۔ حالانکہ حلال خور بہت اچھا نام۔ حلال کا معنی تو معلوم آپ کو، خور کا معنی کھانے والا، حلال روزی کھانے والا، حلال روزی کھانے والا۔ مگر وہ نام کس کو رکھ دیا گیا؟ بھنگی کو رکھ دیا گیا۔ بیت الخلا صاف کرنے والے کو حلال خور بولتے، اس لیے کہ وہ محنت کر کے کماتا ہے، چوری کر کے نہیں کھاتا۔ چوری کر کے دھوکہ دے کے کھانے والا حرام خور، محنت کر کے کھانے والا حلال خور۔ اسی طرح ہم آدم علیہ السلام کی اولاد، ہمارا نام ہے آدمی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کامیاب وہی لوگ ہیں جن کے اندر یہ اوصاف ہے۔ تو نیک لوگوں کا ذکر دیکھیے، 3 باتیں: ایمان، نماز، خیرات۔ بعض لوگ صرف ایمان رکھ لیتے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، وہ بھی جو ہے کامیاب نہیں۔ بعض ایمان تو ہے دل میں، نماز کی پابندی ہے، مگر خیرات کرنے میں بہت پریشان ہو جاتے، زکوٰۃ دینے میں بھی پریشانی۔ آسان حساب، زکوٰۃ کتنی دینا؟ کروڑوں کے پیسے ہی کسی کے پاس، ہم اس کو بتائیں کہ بھائی 40 لاکھ آپ کے پاس ہیں، یعنی آپ کے سارے اخراجات ہو گئے، 40 لاکھ آپ کے پاس ہے، تو اس میں 1 لاکھ دینے کا، اللہ 1 لاکھ
بھائی 30 پر 9 لاکھ تمہارے پاس رہتے نا، 39 lakhs، 30 پر 9 کو کیا بولتے؟ 39 لاکھ، 30 پر 9 لاکھ تمہارے پاس ہے، وہ جی نہیں بھرتا۔ 1 لاکھ دینا کیا، 1 لاکھ دینا کیا؟ تو ایسا آدمی متقی نہیں ہو سکتا۔ ایسا آدمی تقویٰ الگ ہے، فتویٰ الگ ہے۔ حضرت ابوبکر شبلی کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ کتنا راہ خداوندی میں خرچ کرنا چاہیے؟ تو آپ نے کہا فتویٰ بولوں یا تقویٰ بولوں؟ یہ بزرگوں کی باتیں بھی عجیب ہیں، فتویٰ بولوں تقویٰ بولوں؟ کہا میرے لیے کیا بہتر ہے، تیرا جو درجہ ہے اس کے لیے فتویٰ چلے گا، اللہ کے خاص بندوں کا جو درجہ ہے اس کے لیے تقویٰ چلے گا۔ وہ بولا پہلے فتویٰ سناؤ، اس کے بعد تقویٰ سناؤ۔ فتویٰ یہ ہے کہ اگر تیرے پاس 40 درہم ہے، 40 درہم ہے تو 40 درہم میں 1 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کر، 30 پر 9 درہم تو اپنے پاس رکھ لے، یہ فتویٰ ہے۔ اچھا اب تقویٰ کیا ہے؟ بولے تقویٰ اعلیٰ درجے کا تقویٰ، خدا کی محبت، خدا پہ توکل، وہ جسے حاصل ہو جائے، 40 درہم آئے تو 40 بھی خیرات کر کے اللہ کے بھروسے پہ بڑھ جاتا ہے۔ وہ چیز ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی، لہٰذا جو فتویٰ ہے اس پہ عمل کر لو۔ تو آیت نمبر 5 ختم ہوئی، تو آیت نمبر 6، ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہو گئے۔ تو قرآن کا ایک اسلوب ہے، ایک انداز ہے، ایک اسٹائل ہے، وہ کیا ہے؟ نیک لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد برے لوگوں کا ذکر کرتا ہے، تاکہ خیر اور شر میں امتیاز واقع ہو جائے۔ رات کا ذکر کرتا ہے تو دن کا بھی ذکر کرتا ہے، رات کے اندھیرے کا ذکر کرتا ہے، دن کے اجالے کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ والوں کا ذکر کیا، اس کے بعد شیطانوں کا بھی ذکر کرتا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک جو کافر ہیں، سواء علیہم، ان کے حق میں برابر ہے۔ کیا چیز برابر ہے؟ اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، اے نبی آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ انہیں کلمہ سنائیں یا نہ سنائیں، آپ خدا کی بات ان کے سامنے رکھیں یا نہ رکھیں، لا یؤمنون، وہ تو ایمان نہیں لائیں۔ ایسے ایسے کافر، مومن کون بنتا ہے؟ کافر ہی مومن بنتا ہے۔ مگر کوئی کافر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسے کتنا بھی سمجھاؤ، اپنی ہی بات، مرغی کی ایک ٹانگ ہی بنے، کتنا بھی سمجھاؤ، دیکھ وہ کتنے مرغیاں ہیں، دیکھ سب کے 2 ٹانگ آئی، نہیں ایک ٹانگ، کیوں؟ ایک وقت وہ دیکھا مرغی کے ٹانگ میں درد ہوا تو مرغی ٹانگ اٹھا لی، یہ جب دیکھا تو ایک ٹانگ پہ کھڑی تھی، وہ دماغ میں بڑھ گیا اسے، کوئی بولا تو نہیں مرغی کی ایک ٹانگ، یہ سب مرغیاں اتنی بولتی، میں یہ دیکھا نا مرغی، وہ مرغی کی ایک ٹانگ۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں، انہیں جتنا بھی سمجھاؤ صحیح بات ماننے والے ہیں۔ دیکھیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سمجھانے والا کیا کوئی پیدا ہوا؟ آج تک پیدا نہیں ہوا، صبح قیامت تک پیدا ہوگا نہیں، کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین، رسولوں کے امام، حضور سے بہتر کون سمجھائے گا؟ حضور کے سمجھانے کے باوجود ابو جہل جوں کا توں رہا، ابو لہب جوں کا توں رہا، عتبہ جوں کا توں رہا، شیبہ جوں کا توں رہا، ولید بن مغیرہ ویسا ہی رہا، امیہ بن خلف ویسا ہی رہا۔ یہ سارے کافر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر، بدترین کافر، کیونکہ نبی کو دیکھے بغیر کوئی نبی کا انکار کر رہا ہے تو وہ بھی مجرم ہے، نبی کو دیکھ کر انکار کرنے والا کیسا مجرم، کیسا بھاری مجرم ہے وہ۔ دیکھیے فون پہ کوئی بولتا
کہ میں مدراس میں نہیں بنگلور میں ہوں بولا تو وہ بھی جھوٹا ہے. صاحب نے السلام علیکم کہا بھائی میں مدراس میں نہیں بنگلور میں ہوں بولا تو کیا چاہوں بھائی سامنے کھڑ کر بولتا نہ تو مدراس میں نہیں بنگلور میں ہوں تو ویسا مجرم ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ زیبہ سامنے ہے مگر انکار کر رہا ہے. تو ایسے کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی آپ کی تبلیغ، آپ کا ارشاد، آپ کی نصیحت، آپ کی سمجھائش یہ لوگوں کو کچھ فائدہ نہیں دے گی. کمی اے نبی آپ میں نہیں، کمی تو ان کے دلوں میں ہے. ان کے دل ایسی بنجر زمین ہے جو ہدایت کے پانی کو اپنے اندر نہیں لیتے. فرعون نے کیا کیا نہیں دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کے کیسے کیسے کرشمے دیکھا. فرعون لاٹھی اژدہا بن گئی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ رکھا تو اژدہا لاٹھی بن گیا. اپنی آنکھوں سے دیکھا، مومن بنا نہیں. ڈوبنے کے وقت پر بولا میں ایمان لاتا ہوں. اللہ نے کہا کہ تیری بات ہی بھروسے کے قابل نہیں. اعلان اب بولتا ہے کیا ایمان لایا. وہ غفور الرحیم ہے. اگر وہ صدق دل سے کہتا تو مولا کریم اسے بخش دیتا، مگر وہاں بھی صدق دل نہیں تھا. صدق دل سے نہیں بولا. ہم نہیں جانتے، رب جانتا ہے. تو جو ایسے کافر ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم، اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، چھاپ لگ گئی ہے. وعلی سمعہم، ان کے کان پر بھی مہر لگ گئی ہے. یعنی سنیں گے مگر قبولیت کا جذبہ لے کر نہیں سنیں گے، انصاف کا ضمیر لے کر نہیں سنیں گے. سن کر کہیں گے ہم نہیں مانیں گے کیونکہ ہم جو ہیں سو ہیں، ہم نہیں مانیں گے. وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی نگاہوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے. یعنی حقیقت کو وہ لوگ نہیں دیکھیں گے. آنکھوں پہ پردہ، کان پہ مہر اور دل پر بھی مہر لگی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب. ایسے جو کافر ہیں جو کبھی ہدایت کو قبول نہیں کریں، ان کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، ان کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، مگر ایک ہوتے کیا ہے، ہٹ دھرم ہوتے ہیں. ہٹ دھرم، پیغمبر کا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے. تو الحمدللہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع جس میں 7 آیتیں ہیں، پہلے رکوع کی تفسیر جتنی میری طاقت تھی میں نے آپ کے سامنے اس تفسیر کو پیش کیا ہے. ماہ شعبان کی آج 24ویں شب ہے اور آئندہ جمعرات کو چاند کا انتظار رہے گا. آئندہ جمعرات نہیں، اگر آئندہ جمعرات کو تو تراویح کی نماز رہے گی. چہارشنبے کو چاند کا انتظار رہے گا. اگر چاند نظر آ گیا تو جمعرات کو دوسری تراویح ہوگی. اگر شعبان 30 دن مکمل ہو گیا تو آئندہ جمعرات کو پہلی تراویح ہوگی. بہرحال تراویح، رمضان کا مہینہ ہمارے لیے مصروفیت کا مہینہ ہے، اس لیے رمضان کی مصروفیات کے پیش نظر مسجد کے متولیوں اراکین کے کہنے کے مطابق میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں تفسیر قرآن کا یہ سلسلہ بن رہے گا. رمضان کی مصروفیات، افطار کر کے تراویح کو آنا، پھر تراویح ادا کرنے کے بعد سحری کے لیے انتظامات گھروں میں رہیں گے، مگر ہماری مصروفیات بڑھ جاتی ہیں. اس لیے ماہ رمضان میں یہ جو ہفتہ واری تفسیر کا جو سلسلہ ہے یہ موقوف رہے گا. انشاءاللہ بعد رمضان جو جمعرات آئے گی اس سے یہ سلسلہ دوبارہ جاری ہو جائے گا. دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے.
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں ہدایت پانے والوں میں شامل فرما، گمراہی سے ہم کو بھی بچا، ہماری اولاد کو بھی بچا۔ اے رب ذوالجلال ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔